السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہر مومن کی آرزو ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے اور اس پر لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے بھی پیار کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا جب ذکر ہوگا تو اس میں دو شخصیات کا بہت ذکر ہوگا۔ ان میں سے ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک ان کی صاحبزادی، ان کی لخت جگر، ان کی دختر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نبھایا اس انداز کا کہ قیامت تک کے لیے مثال بن گئے لوگوں کے لیے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وفا کی کہ ساری دنیا کے لیے ایک روشن مینار بن گئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں تمام بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں، ان کو ان کا پورا حق دیتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، دل تو تیرے قبضے میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج کی نشست میں اس تناظر میں کریں گے کہ 17 رمضان المبارک سن 57 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں، یعنی 17 تاریخ کو 57 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ چونکہ ہمارے پروگرام میں کا عنوان ہی، بیسک تھیم ہی یہی ہے کہ ہم رمضان تاریخ کی روشنی میں ہم اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں، تو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت اور عظیم خاتون چونکہ اس مہینے کی 17 تاریخ کو وہ دنیا سے رخصت ہوئیں، بے شمار ان کی خدمات ہیں، اس تناظر میں آج کی اس نشست میں چند گزارشات ان کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 خوبیوں سے ایسی نوازا جو دنیا میں کسی بھی دوسری خاتون کو نصیب نہیں ہوئی، سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران جو ہیں علیہ السلام، ان میں چند خوبیاں اس کی موجود ہیں، یہ ان 9 میں سے چند خوبیاں موجود ہیں، پر میرے علاوہ کسی کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا جو یہ 9 خوبیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی خوبی یہ بیان کرتی ہیں اور فخر کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ میرے نکاح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام نے ریشم کے غلاف میں لپٹی ہوئی میری تصویر دکھا کے کہا تھا، ہی اللہ کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی زوجہ بننے والی ہیں۔ دنیا میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کمواری بیوی ہوں، باقی ساری آپ کے پہلے شوہر دیدہ تھیں، بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، لیکن مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ میں واحد آپ کی کنواری بیوی ہوں۔ تیسرا اعزاز وہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت کا آغاز ہو رہا تھا، اس وقت گھر میرا تھا اور گود میری تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بین سحری و نہری میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، میں آپ کو ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی ٹیک میرے ساتھ تھی، میں پیچھے سے آپ کو سہارا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ اعزاز کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری وہ فرما رہی تھیں کہ ان کے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی تھی۔ سیدہ نے مسواک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھی تو اشارہ کیا کہ میں یہ مسواک کرنا چاہتا ہوں، تو سیدہ نے مسواک لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ سے چبائی نہ گئی، کمزوری بڑی تھی، تو ماں جی نے اشارہ کر کے پوچھا کہ میں چبا کے دوں، تو آپ نے فرمایا ہاں چبا کے دو۔ سیدہ نے چبائی ہوئی مسواک اپنے منہ میں لی، مسواک چبائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سیدہ عائشہ کے لعاب کو لگے ہوئے کو
اپنے منہ میں لے کے مسواک آپ نے فرمائی۔ یہ اعزاز ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کسی کو دوسرے کو نہیں مل سکا۔ آخری وقت میں سیدہ عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اکٹھا ہوا مسواک کے ذریعے۔ پھر فرمایا کہ میں وہ خاتون ہوں کہ بسا اوقات کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رحمت کے فرشتوں نے میرے گھر کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جس بستر پر آپ لیٹے ہوتے میں اس پر محو استراحت ہوتی، میں سو رہی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، یعنی میرے بستر پر وحی اترتی تھی۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا یہ اعزاز ہے اور میری یہ خوبی ہے جو کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں آپ کے خلیفہ اول کی بیٹی ہوں، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور ہمیشہ پختہ پکی اور بڑی مضبوط تصدیق کرنے والے تھے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں وہ خاتون ہوں جس کی برات میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے میں ہوں جس کی برات میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ پھر فرمایا کہ مجھے نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی پاکیزہ ترین زندگی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بھی اور اپنے بابا کے گھر میں بھی میں نے پاکیزہ ترین زندگی گزاری ہے۔ مجھے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ میرے ساتھ کیا گیا، مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ اللہ نے مجھے مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ خوبیاں ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تربیت فرمائی۔ ان کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنی دیر آپ زندہ رہی ہیں، اللہ کے دین کو، پیارے پیغمبر کے دین کو وہ لوگوں تک پہنچاتی رہی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں بڑی ذہین و فتین اور حاضر جواب پڑی تھی۔ ایک بڑا معروف اور دلچسپ واقعہ ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سیدہ عائشہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جیسے چھوٹی بچیاں کھیلا کرتی ہیں۔ تو ان میں انہوں نے وہ گھوڑا بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس کو پر لگے ہوئے تھے، چھوٹا تھا گھوڑا تو اس کو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ گھوڑا ہے۔ تو میں بولا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، حاضر جوابی دیکھیے ان کی۔ فرمانے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے بھی تو پر تھے نا۔ پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ یہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکاوت حس تھی، تاریخ پر ان کی نظر تھی، اور جو واقعات انہوں نے سنے تھے ان کو یاد تھے۔ سیدنا سلیمان کا قصہ انہوں نے سن رکھا تھا، ان کو پتہ تھا، اور اس کو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور حاضر جوابی کا ایک جو ہے نا وہ مثال پیش کر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایات جو ہے نا وہ صحابیہ ہیں۔ 2210 احادیث یعنی 2210 فرمودات پیغمبر، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ بالخصوص گھریلو زندگی جو ہے یہ آپ کی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کثرت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو خاتون 2210 احادیث کی فرمودات پیغمبر کی راویہ ہوں، اس کا مطلب انہوں نے 2200 سے زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یاد کر رکھے تھے، زبانی یاد کر رکھے تھے۔ ایسا قوت حافظہ تھا ان کا، انہوں نے یہ بیان کیا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بہت سی صفات ہیں وہاں ان کی سخاوت بڑی معروف ہے۔ وہ ایک سخی خاتون تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ان کو 1,00,000 درہم بھیجا ام المومنین ہونے کی حیثیت سے، اور جس دن صبح ان کو وہ 1,00,000 درہم ملا، اس دن شام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں افطاری کرنے کے لیے کوئی پیسہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سارے دن میں سارے ہی پیسے خرچ کر دیے، لوگوں کو گھروں میں بھیج دیے، اتنے اس کو دے آؤ، اتنے اس کو دے آؤ، غربا اور ناداروں میں تقسیم کر دیے۔ اسی طرح ایک دن جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 درہم تقسیم کیے، ایک دن میں تقسیم کیے۔ اس دن بھی آپ کا روزہ تھا، لونڈی کہنے لگی اللہ ماں جی کچھ افطاری کے لیے رکھ لیتی کچھ۔ فرمایا تو مجھے پہلے یاد کروا دیتی، میں سوچ لیتی، چلیں اللہ مالک کا جو بھی ہوگا۔
ایک دن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے بھی تھے، سگے بھانجے تھے، حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اپنی خالہ سے بہت محبت کرتے تھے، خالہ کو بڑے پیسے دیتے تھے۔ ایک دن 1,00,000 درہم بھیجا ان کو نا کہ خالہ جان کو کہ آپ اپنے ضروریات جو ہے نا وہ اس میں استعمال میں لائیں، ضروریات پوری کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا کہ خالہ سارا ہی تقسیم کر دیتی ہیں، بھلائی کو بات ہے کرنے والی۔ تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جناب عبداللہ بن زبیر نے کچھ راشن وغیرہ کا سامان بھیجا گھر میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا تقسیم کر دیا۔ شام ہوئی تو پھر پیغام بھیجا، عبداللہ سے کہو کہ میرے گھر میں کچھ بھیجو۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے خالہ جو ہے نا فضول خرچی کرتی ہیں تو ایویں ہی تقسیم کر دیتی ہیں اپنے گھر میں آ کے۔ انہوں نے نا یہ کہہ دیا کہ جب آپ کے پاس نہیں جو ہے تو پھر کیوں تقسیم کرتی ہیں، اپنے گھر کے لیے رکھ لیا کریں، ابھی تو میں نے بھیجا تھا۔ یہ پیغام ملا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگی اللہ کی قسم اب تو اسے کبھی کلام تک نہیں کروں گی، تو نے مجھے سخاوت سے کیوں روکا، پیسہ خرچ کرنے سے کیوں روکا تو نے؟ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں، تو مجھے تو جو بھی دیتا ہے اللہ مالک ہے میرا، میں تم سے اب کبھی نہیں لوں گی۔ پھر جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنی خالہ کو منایا، معافی مانگی جا کے اور کہا جی آئندہ ایسا نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے وہ پورا ہو جائے گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی کیفیت تھی اور یہ صورتحال تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں، جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا، انہوں نے خود فرمایا کہ میری شان میں قرآن کی آیات اتریں۔ حضرات اگر ہم سوچیں تو یہ سیدہ عائشہ کی زندگی کا ایک بڑا ہی المناک واقعہ تھا۔ غزوہ بنو المصطلق سے واپس آتے ہوئے آپ ایک جگہ پہ سوئی رہ گئیں، قافلہ آگے چلا گیا، پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ جب گزر جائے تم پیچھے سے آنا تاکہ کسی کی کوئی چیز کو سامان کو ایسی شے رہ گئی ہو تو تم اس کو لے کے قافلے کو ملا دینا۔ سیدنا صفوان آئے تو دیکھا خاتون کوئی لیٹی ہوئی ہیں، انہوں نے دیکھا چونکہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک طویل قصہ ہے، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں اس طرف آتا ہوں۔ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور حضرت عائشہ نے وہ آواز سنی، تو مفسرین نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ انہوں نے انا للہ پڑھا اس لیے تھا تاکہ دوسری کو بات کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ انہوں نے انا للہ پڑھا، عائشہ نے اپنے آپ کو سنبھالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اونٹ بٹھایا، پرے ہو گئے، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھی، یہ دوڑ کے جا کے قافلے کو جا کے ملا دیا، اتنی سی بات تھی۔ لیکن اس بات کا بتنگڑ مدینہ کے اندر منافقین جو تھے انہوں نے پھیلایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تہمت لگا دی۔ تاریخ اس کو واقعہ افک کے نام سے جانتی ہے کہ یہ ایک بہتان لگا جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے بہت زیادہ، مدینے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ مسلمان بھی اس میں جو ہے نا وہ ملوث ہو گئے، جیسے حسان بن ثابت تھے، مصطح بن اساسہ تھے، یہ 2-3 افراد تھے جو صحیح مسلمان تھے لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اس بات میں حصہ لینا شروع کر دیا، حضرت عائشہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ مدینہ کے منافقین جو تھے یہودیوں میں سے یا وہ تو بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے نا۔ حضرت عائشہ مدینہ میں جب آئیں تو ان کو بخار چڑھ گیا، وہ کتنے دن گھر سے نہیں نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا باہر کیا ہو رہا ہے۔ ادھر مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کر لیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے مشورہ لیا، حضرت علی سے مشورہ لیا، حضرت ابو بکر سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا جی میری تو بیٹی کا معاملہ ہے، میں کیا مشورہ دوں۔ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اگر آپ دل کی تسلی چاہتے ہیں تو خادمہ جو ہے اس کو بلا لیں۔ آپ نے خادمہ کو بلایا، اس سے پوچھا سچ سچ بتاؤ عائشہ میں تم نے کوئی ایسی بات دیکھی؟ انہوں نے کہا جی سوائے اس کے وہ تو اتنی معصوم ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی عمر ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے بکھیڑوں کا، وہ تو آٹا گوندھ کے گھر میں رکھتی ہے تو خود جا کے سو جاتی ہے، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، وہ تو اتنی معصوم ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، اتنے زیادہ غمزدہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بیوی عطا کر دیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان کو چھوڑ دیں، اول تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ یہ بتائیے آپ کا رشتہ کیا کس نے تھا، پہلے ہم اس سے پوچھیں نا۔ اگر عائشہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بدکار ہیں تو یہ رشتہ کس نے کروایا تھا، ہم اسے پوچھتے ہیں۔
پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رشتہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا، مجھے جبریل نے آگے پیغام دیا تھا کہ عائشہ سے تم نکاح کر لو۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر اللہ عالم الغیب ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بستر پہ ایک ناپاک عورت کو بھیج دے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے رسول یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ پاک ہے، آپ پاک ہیں، عائشہ بھی پاک ہے، آپ کا بستر بھی پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی۔ اللہ کے رسول اگلے دن، بڑا طویل قصہ ہے، مختصر کرتا ہوں، آپ نا سیدہ عائشہ کے جو اپنے والد کے گھر چلی گئی تھی، ان کے گھر پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پاس بیٹھے اور کہا عائشہ دیکھو اللہ پاک بخشنے والا ہے، اگر تو کوئی ایسا اللہ نہ کرے، اول تو مجھے لگتا نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن اگر ہے تو اللہ سے استغفار کر لو، اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دو۔ سیدہ عائشہ کو اس بات پہ بڑا رنج ہوا اور کہنے لگی اگر میں یہ کہوں کہ ہاں مجھ سے ہو گیا تو اب سارے مان لیں گے، اب میں کہتی ہوں کہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ میری مثال تو یوسف علیہ السلام کے والد کی ہے، فرماتی ہے مجھے نام ہی بھول گیا ان کا۔ یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکایت رکھتی ہوں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت اللہ سے کرتی ہوں۔ وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کے 21 تک سورۃ النور کی آیات نازل ہوئیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہوا، بریت کا اعلان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو چار چاند لگا دی۔ یہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول پر وحی آئی، فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری بریت کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں، وہ کہنے لگی عائشہ اٹھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ بھی تو حضرت عائشہ تھی نا، حاضر جواب تھیں، ذہین تھیں، اور سارے معاملات، وہ بھی آخر لاڈلی تھی نا، اپنے ماں باپ کی بھی لاڈلی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لاڈلی تھی۔ کچھ نخرہ، کچھ ناز آ جاتا ہے نا، تو کہتی ہیں میں اللہ کے رسول کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ شکریہ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادا کرتی ہوں جس نے میری بریت میں قرآن اتارا ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ ناظرین کرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بابرکت خاتون تھیں۔ ایک بار ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھیں تو ان کا ہار گم ہو گیا، ہار نہیں مل رہا تھا، آپ نے ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، ادھر سے نماز کا وقت ہو رہا تھا، پانی وہاں پہ تھا نہیں، اور یعنی کہ ارادہ تھا کہ یہاں سے قافلہ آگے چلے گا تو پانی والی منزل پہ جا کے پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ ادھر لوگوں نے جناب ابوبکر صدیق کو طعنہ دیا کہ ابوبکر کیا یار مسئلہ، تمہاری بیٹی کی وجہ سے مصیبت ہی آ گئی، اب اس کی وجہ سے قافلہ رکا ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق یہ باتیں سن کے پریشان ہوئے، گھر آئے تو دیکھا اللہ کے رسول سیدہ عائشہ کی گود میں نا سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگی ہوئی تھی، نیند آئی ہوئی تھی۔ تو آپ نے نا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو بیٹی ہونے کے ناطے تھوڑا سا ڈانٹا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے لیے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، بلکہ بعض روایت میں کچھ چوکا بھی لگایا اس کو نا اپنی بیٹی کو۔ تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا، صبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے تم نماز پڑھ لو، پانی کی ٹینشن تم نے نہیں لینی۔ جب یہ آیت اتری تو امت کے لیے آسانی ہوگی، بہت آسانی ہوگی، اس وقت تک یہ قانون ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہار گم ہوا تو لوگوں نے پھر کہا ابوبکر یہ تمہارے گھرانے کی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں تمہارے گھرانے کی وجہ سے حاصل ہوئی، اب یہ نئی برکت نہیں ہے۔ یہ بات جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے بھی کہی کہ عائشہ تو واقعی بڑی بابرکت ہے، تیری وجہ سے بہت سی برکتیں ہمیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افقہ نساء الامہ کہا گیا کہ امت کی عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ خاتون تھیں۔ لوگ ان کے دروازے پہ آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ وراثت کے مسائل دنیا کا سب سے مشکل علم ہے وراثت کا، لیکن جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس فن کی ماہرہ تھیں، اس علم کی ماہرہ تھیں، اور لوگوں کو ان کے وراثت کے مسائل بہت زیادہ جو ہے نا وہ سمجھاتی تھی اور بتاتی تھی۔ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم خاتون تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت سے اعزازات سے نوازا۔ سب سے بڑا اعزاز آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو گھر عائشہ کا تھا، بستر عائشہ کا تھا، گود عائشہ کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسواک عائشہ کی چبائی ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن میں فرمائی، اپنے دانتوں کو صاف فرمایا آپ نے، اس کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اعزازات ہیں جناب عائشہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا
کہ آپ حضرت عائشہ کے روضے میں ہی، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی مدفون ہوئے، اور وہ حجرہ جنت بنا۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، سیدہ عائشہ کا گھر جنت کا باغ بنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از امت کی عظیم ترین خاتون ہیں۔ 17 تاریخ ہے رمضان کی، یہ آپ یعنی اندازہ کریں کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس تناظر میں چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ 17 رمضان کو آپ کا انتقال ہوا۔ محدث العصر، محدث زمان، محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، سیدہ عائشہ کی سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے، کیا کیا بیان کر سکے، مختصر وقت میں جو بیان کر سکا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماجی عائشہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔